تو سعودی شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان تصور کیا جاتا ہے، جس کی کل دولت 1.4 ٹریلین ڈالرز بتائی جاتی ہے، اور اگر مقامی زبان میں بات کی جائے تو یہ رقم تقریباً 1050 کھرب روپے بنتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ شاہی خاندان ہمیشہ سے ایسے امیر ترین نہیں تھا، بلکہ ان کی ترقی کا راز صرف اور صرف تیل کا ذخیرہ ہے۔ مگر اب عالمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں زمین کے اندر تیل ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب کا شاہی خاندان تیل سے ہٹ کر اپنی آمدنی کے مختلف طریقے ایجاد کر رہا ہے، جن میں سے ایک ٹورزم ہے، جس کی خاطر وہاں بڑے بڑے شہر بسائے جا رہے ہیں تاکہ تیل ختم ہو بھی جائے تو پھر بھی آمدنی کا ذریعہ باقی رہے۔ اسی مشن کی خاطر کچھ سال قبل سعودی حکمرانوں کی جانب سے نیوم نام کا ایک شہر بسانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے۔ لیکن اب حال ہی میں سعودی عرب نے ایک اور جدید شہر کا اعلان کیا ہے، جسے دی لائن سٹی کا نام دیا گیا ہے، اور اس شہر کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ پورا شہر ایک لائن پر مشتمل ہوگا، جس کی لمبائی 170 کلومیٹر ہوگی، جبکہ اسے فطری ماحول کے نزدیک بسایا جائے گا، اور اس شہر میں گاڑیاں اور سڑکیں نہیں ہوں گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق لائن مصنوعی ذہانت سے بھرپور ایک سمارٹ شہر ہوگا، جہاں انسانی آبادی کا ازدحام، ٹریفک آلودگی اور فرسودہ تعمیرات نہیں ہوں گی۔ اس شہر کو بحیرہ احمر اور اطراف کی پہاڑیوں سے گزار کر اوپری وادیوں سے ملایا جائے گا، جبکہ مصنوعی ذہانت سے بھرپور اس شہر میں عام افراد اور کاروباری حلقے کی زندگی آسان اور سہولیات سے بھرپور بنائی جائے گی۔ اس شہر میں 100% صاف اور ماحول دوست توانائی استعمال کی جائے گی، اور سڑکوں کی بجائے تیز رفتار ہائپر ٹرانسپورٹ دستیاب ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات بہت عام ہیں اور ہر سال 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ان 10 لاکھ افراد کے لیے اس شہر میں کاریں اور سڑکیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ایک سیدھا شہر ہوگا جس کے مرکز میں تیز رفتار ٹرانسپورٹ چلے گی۔ شہر کو کچھ اس طرح بنایا جائے گا کہ ضروریات زندگی کی ہر شے 5 منٹ کی مسافت پر ملے گی، جبکہ شہر کے ایک سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں صرف 20 منٹ صرف ہوں گے۔ اس شہر کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ اس کے باشندوں کو چہل قدمی کے وسیع امکانات نصیب ہوں گے، اور یہاں گھنے سبزہ زاروں، مکانات اور نیز تمدنی مقامات کے درمیان توازن پیدا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لائن کا ڈیزائن دنیا کے تمام ملکوں کے شہروں کے لیے موزوں ہوگا، اور یہ جدید شہروں کی خصوصیات اور ماحولیات کے تقاضوں کا سنگم ثابت ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک خطاب میں 170 کلومیٹر رقبے پر مشتمل اس شہر کے بارے میں بتایا کہ دی لائن شہر 500 ارب ڈالر کے پروجیکٹ نیوم کا حصہ ہے، جس پر اس سال کی پہلی سہ ماہی میں تعمیرات کا آغاز ہو جائے گا۔ محمد بن سلمان نے مزید بتایا کہ آلودگی سے مکمل طور پر پاک اس شہر میں 10 لاکھ لوگوں کی رہائش کا بندوبست ہوگا، اور 2030 تک 38,000 نوکریاں ملیں گی، جبکہ شہر کے انفراسٹرکچر پر 100 سے 200 ارب ڈالر کا خرچہ آئے گا۔ سمندر کی بلند ہوتی سطح اور ماحول دشمن کاربن کے اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ زیرو کار، زیرو سٹریٹ اور زیرو امیشن والا دی لائن منصوبہ انسانوں کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوگا۔ ماہرین کے مطابق یہ شہر ایسا ہوگا جو دنیا میں کبھی تعمیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس شہر میں روبوٹس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی، جبکہ ہولوگرام ٹیچرز جینیاتی طور پر تدوین شدہ طالب علموں کو تعلیم دیں گے۔ یقیناً اس شہر کی تفصیلات دنگ کر دینے والی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی سائنس فکشن سے کم نہیں ہے، اور یقین کرنا مشکل ہے کہ حقیقی زندگی میں ایسا ہونا ممکن ہوگا۔ دوستو، فی الحال تو یہ صرف تجاویز ہیں جن پر عمل ہوتا ہے یا نہیں کچھ کہنا مشکل ہے، مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دولت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں موسم کو کنٹرول رکھنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بارش کے برسنے کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ مستقبل کے شہر میں کیمرے، ڈرونز اور چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا تاکہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح اس شہر میں جینیاتی تدوین کے منصوبے پر بھی کام ہوگا، اور جاپان کا سافٹ بینک زندگی سے موت تک کے ایک نئے طرز زندگی کو تشکیل دیا جائے گا، جس کے لیے جینز میں تبدیلی لا کر انسانی مضبوطی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روبوٹ ملازمین یہاں گھر کا ہر کام کریں گے، جبکہ روبوٹس کے درمیان کیج فائٹس بھی لوگوں کی تفریح کے لیے ہوں گے، اور تو اور روبوٹ ڈائناسور سے بھرے ایک امیوزمنٹ پارک کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس خطے کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان نے اس شہر کی تعمیر کے حوالے سے ہونے والے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ میں کوئی شاہراہ نہیں چاہتا،
बल्कि हम 2030 तक उड़ने वाली गाड़ियां चाहते हैं। जबकि एक और दस्तावेज में लिखा है कि ड्राइविंग सिर्फ तफरीह के लिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। यह शहर मौजूदा हुकूमती फ्रेमवर्क से आजाद, खुद मुख्तार हैसियत में काम करेगा और इसके लिए हुकूमत 500 अरब डॉलर से ज्यादा सरमाया खर्च करेगी, जबकि मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए खुद मुख्तार वेल्थ फंड भी कायम किया जाएगा। यह सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है और सऊदी वली अहद के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बुहर अहमर में इतना बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा जो कि इस नए शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिला देगा और इस तरह दुनिया में पहली बार 3 ममालिक का पहला खसूसी जोन कायम होगा। कहा जा रहा है कि यह नया शहर दुबई की तरह फ्री जोन होगा, जहां सरमायाकारों को न सिर्फ टैरिफ से इस्तिस्ना मिलेगा बल्कि इसके अपने कवानीन ज़वाबित होंगे और यह सऊदी हुकूमत से अलग होकर खुद मुख्तार काम करेगा। इस मंसूबे के लिए एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें शहर का जो तर्ज जिंदगी दिखाया गया है वो सऊदी अरब के मौजूदा कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। यानी खवातीन आम मलबूसात में अवामी मकामात में जॉगिंग कर रही हैं और मर्दों के साथ काम और मौसीकी के आलात बजा रही हैं। इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब ने एक और हैरत अंगेज शहर बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है जो 8 कोनों के मुनफरिद डिजाइन वाला शहर होगा और बुहर अहमर में तैरेगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक औसा जोन नामी ये शहर इससे कबल शुरू किए गए न्यूम प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तैरता इंडस्ट्रियल सिटी होगा, जबकि ये शहर न्यूम की हिकमत अमली के मुताबिक मुस्तकबिल में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के लिए मॉडल साबित होगा और आइंदा इसी तर्ज पर फैक्ट्रियां कायम की जाएंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि न्यूम इंडस्ट्रियल सिटी मुस्तकबिल में सनती फरोग के हवाले से पूरी दुनिया को नया रुझान देगा और ये माहौलियाती तहफ्फुज के हवाले से भी मुनफरिद होगा। इसके अलावा ये रोजगार के नए मौके फ्राहम करेगा और शरह नमू का हदफ पूरा करेगा, जबकि ये इलाकाई तिजारत के शोबे में ममलिकत का मददगार बनने के साथ खित्ते में बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी कारोबार भी लाएगा। सऊदी वली अहद ने कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कारोबार और नए पन का तस्वुर इंडस्ट्रियल सिटी की सरजमीन पर मुजस्सम शक्ल में नजर आने लगा है, लेकिन इसके बावजूद अभी मैं इस हवाले से तेज रफ्तार तौसी का ख्वाहिशमंद हूं। न्यूम कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर नजमी अल नसर ने कहा कि यह शहर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के आलमी तस्वुर में बुनियादी तब्दीली लाएगा और हमें ज्यादा हौसला इस बात से मिल रहा है कि हमारे शुरकाए कार ने इस शहर में मंसूबे शुरू करने में दिलचस्पी जाहिर की है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से आरास्ता फैक्ट्रियां कायम करेंगे। वाज़ेह है दोस्तों कि ये शहर न्यूम के जनूब मगरिब में बहुत बड़े इलाके में कायम होगा जिसमें लॉजिस्टिक सहूलतों का मरकज वाक़ होगा, जहां इंडस्ट्रियल सिटी के बेशतर लोग क्याम करेंगे और इसके साथ साथ यहां मुकम्मल बंदरगाह के अतराफ बड़ा तमद्दुनी माहौल बनेगा। इस शहर का तस्वुर भी दी लाइन वाला है जिसके बारे में हम पहले तफसील से बता चुके हैं, यानी इसमें भी इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी मसलन IoT इस्तेमाल होगी। यहाँ रोबोट होंगे, ये सब मुस्तकबिल के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आप इस शहर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।